اس وقت کیوں کالم لکھا گیا اور وہ بھی سہیل وڑائچ صاحب سے؟ یہ تو سہیل وڑائچ کو ملکہ حاصل ہے نا اس میں کہ جب لگتا ہے کہ پرسکون ہے تو وہ کوئی نہ کوئی پتھر پھینک دیتے ہیں. جہاں جہاں کوئی پیغام پہنچانا تھا وہ وہاں پیغام رسانی ہوئی ہے. جو پاکستان کے صدر ہیں آصف علی زرداری، ان کو اس پورے پیس پروسیس سے علیحدہ رکھا گیا. یہ بڑا ایک عجیب بات تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کمپنی بھی شاید نہیں چلے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایاز خان. حال ہی میں نا ایک کالم آیا ہے ہمارے ہاں. آپ کو پتہ ہے کہ خبریں ڈائریکٹ نہیں نکلتی، کہیں نہ کہیں کسی کالم سے، کہیں نہ کسی یوٹیوب کے کسی پیج سے، یا کہیں نہ کہیں سے بات باہر آتی ہے. حال ہی میں ایک کالم نکلا ہے اور یہ کالم لکھا ہے سہیل وڑائچ صاحب نے. وہ پہلے بھی کئی کالم لکھ چکے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کئی دفعہ دعویٰ کیا کہ جی خبر ہے. تو یہ جو انہوں نے کالم لکھا ہے اس کا عنوان بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ برقعے میں رہنے دو. اب یہ انہوں نے پردے کی جگہ برقع کیوں استعمال کیا ہے، اور اس میں جو خبر انہوں نے دی ہے وہ کیا ہے، وہ بھی ہم آج کے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے. اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پولیٹیکل ایکسپرٹ ہیں، پروفیسر ہیں شبیر احمد خان صاحب. سر تھینک یو فار جوائننگ اس. واٹ ڈو یو تھنک سر، اس وقت کیوں کالم لکھا گیا اور وہ بھی سہیل وڑائچ صاحب سے؟ کیا کہتے ہیں آپ، انہوں نے لکھا ہے، لکھوایا گیا ہے، یا کیا آپ سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ تو آپ نے دیکھا کہ وہ جیسے ایک تالاب ہوتا ہے نا، جس میں پانی کا ٹھہراؤ ہوتا ہے جی، اس میں آپ ایک کنکر پھینک دیں تو اس سے نا ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے. تو یہ تو سہیل وڑائچ کو ملکہ حاصل ہے نا اس میں کہ جب لگتا ہے کہ پرسکون ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایک پتھر پھینک دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک سے پتھر نہیں پھینکا، اور جو اس سے ارتعاش آیا ہے وہ ظاہر جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ ایک جہاں جہاں کوئی پیغام پہنچانا تھا وہ وہاں پیغام رسانی ہوئی ہے. کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا کہ ایک تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو پاکستان کے صدر ہیں آصف علی زرداری، ان کو اس پورے پیس پروسیس سے علیحدہ رکھا گیا. حالانکہ زرداری صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ظاہر یو ای کے بھی بڑے قریب ہیں، ان کے اپنے بھی انٹرسٹ ہیں وہاں پہ. ان کے زیادہ دورے اگر آپ دیکھیں گے تاریخ میں تو وہ ہیں یو اے ای کے. اسی طرح وہ ایران کے حوالے سے بھی ان کا ایک خاص پرسپیکٹیو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی وہ چائنا سے ہو کے آئے. لیکن پیپلز پارٹی کی کوئی قیادت جو ہے وہ جب یہاں پہ ڈائلاگ ہوا اور امریکنز آئے اور ایرانینز آئے، لیکن آپ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کہیں دکھائی نہیں دیے. اچھا، یہ بڑا ایک عجیب بات تھی کہ وہ تھے پاکستان میں اور وہ سندھ میں تھے، لیکن آپ کو کہیں تصویروں میں نظر نہیں آئے. بیچ بیچ میں وہ چائنا بھی نظر آئے. اب وہ چائنا بھی دیکھیں وہ گئے ہیں، وہاں بھی ان کی جو مصروفیات تھیں وہ کہیں گئے ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن جو ان کی ایک قیادت ہے جیسے شی پنگ ہے یا ان کی جو بڑی قیادت ہے، مجھے نہیں دکھائی دیا کہ کوئی وہ وہاں کسی بڑے کسی اہم آدمی سے ملے ہوں. تو یہ ہلچل تو ہے، یہ بازگشت تو ہے اسلام آباد میں کہ شاید پیپلز پارٹی کے حوالے سے یا آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کہ وہ معاملات جو ہیں کہ شاید کوئی ان کی تبدیلی کی باتیں، پہلے ان کی صحت کے حوالے سے بات ہوا کرتی تھی، اب سنائی دے رہا ہے کہ شاید کچھ معاملات پہ اب ان کی جو وہ نہیں اب اس انداز سے کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ وہ شمار ہوتے ہیں. لیکن اب مفاہمت کے بادشاہ کے لیے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چلے اوروں کی تو مفاہمت کرا دیتا ہے، جب مسئلہ اب اس کا ہو تو پھر اس کی مفاہمت کون کرائے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو وہ معاملہ تھوڑا سا ہے جو جس کی انہوں نے بات کی. دوسرا پھر ظاہر ہے حکومت کی جو کارکردگی ہے یا حکومت کے حوالے سے جو معاملات ہیں. ایک ایران وار نے پاکستان کو آپ کہہ لیں افیکٹ کیا، پھر آپ نے دیکھا جو آئل کی پرائسز جس انداز سے اوپر گئی ہیں، پھر آپ کے یہاں بڑے بڑے اسکیم. ابھی یہ جو ٹوئن ٹاورز کا جو ہے آپ نے دیکھا اسلام آباد کا وہ معاملہ، کیسے کیسے بڑے بڑے لوگوں کے نام آ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ، اور ان میں زیادہ تر سیاستدان ہیں جن کے نام آ رہے ہیں. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ ایک تو گورنمنٹ یہ جو اس وقت موجود ہے اس کی جو لیجیٹمیسی ہے وہ تو ظاہر جب سے الیکشن ہوا ہے اس وقت سے ان کوشچن ہے اور ایک سوالیہ نشان ہے. اچھا، یہ معاملہ کسی حد تک یوں ضرور چلتا رہا کہ اب کس کو پتا تھا کہ ٹرمپ آ جائے گا اور اسرائیل حملہ کر دے گا ایران پہ. لیکن یہ بات اس وقت بھی ہو رہی تھی کہ یہ شاید وہ جو آپ کہا کرتے ہیں انہوں نے جو کتاب لکھی تھی کہ یہ کمپنی جو ہے یہ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کمپنی بھی شاید نہیں چلے گی؟ دیکھیں، پتہ کیا ہے، مجھے سب ڈر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان میں پہلے ایک بات ہوا کرتی تھی کہ جب کبھی کوئی شکایت ہونی، کسی حکومت نے کمزور ہونا، تو ضروری نہیں ہوتا تھا کہ براہ راست کو ملک میں یہ بات ہو کہ جی ماشاء اللہ آ جائے گا
یا فوج اقتدار سنبھال لے گی، نئے الیکشنز کی بات ہوا کرتی تھی کہ جی، اور ایک ایج مقرر ہو گئی تھی پاکستان میں پارلیمان کی اور پرائم منسٹر، 2.5 سال کے بعد کچھ نہ کچھ تبدیلی ہونی ہے. اچھا الیکشنز کا مسئلہ یہ ہوا کہ پولیٹیشنز نے یہ سب سے بڑا جو میں کہوں گا جو ان کا فیلئر ہے، یہ کوئی ایسا کنسنسس آپس میں ڈیولپ نہیں کر سکے کہ جس سے الیکشنز پہ اعتماد بڑھتا لوگوں کا. 2018 کے الیکشنز کو جو اب اقتدار میں ہیں انہوں نے نہیں مانا تھا. اچھا 2024 کے الیکشنز کو جو اب لوگ اقتدار میں نہیں ہیں اور اپوزیشن میں، انہوں نے نہیں مانا. بیچ میں ان کو موقع ملا کہ یہ کمیٹیز بھی بنی. مجھے یاد ہے پچھلی حکومت کے دور میں شاہ محمد قریشی صاحب جو تھے وہ اس کمیٹی کے سربراہ تھے کہ کم از کم وہ الیکٹرل ریفارمز کریں. اچھا جب یہ مجھے بتائیں سیاسی جماعتیں فیل ہو گئی ہیں ایک ایسے کنسنسس پہ پہنچنے میں کہ الیکشنز کی جو سینکٹیٹی ہے یا حرمت ہے یہ اس کو بحال کرے، بلکہ متنازع ہو گئے ہیں الیکشنز کے. اگر آپ کرواتے بھی ہیں اور وہ کہیں جتنے بھی شفاف کروا لیں، لیکن ایک بار تو ہے وہ لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے. اچھا دوسری پھر جو بڑی بات ہے کہ وہ جو پرفارمنس کہہ لیں کہ ظاہر ایک کرائسس جو ہے اس کرائسس میں تو آپ ڈلیور نہیں کر پاتے. تو پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کے اشاریے ہیں، یہ نا بات ہے کہ ہم سری لنکا کی طرح بینکرپٹ نہیں ہوئے یا دیوالیہ نہیں ہوئے. لیکن اگر دیوالیہ نہیں بھی ہوئے، جو ہم نے اپنے ایسٹیمیٹس لگائے ہوئے تھے کہ ہم اتنی جی ڈی پی کی جو شرح ہے، گروتھ ریٹ ہمارا اتنا ہوگا، وہ نہیں ہم کر پائے. ہم یہ کہ جو ڈیفیسٹ تھا ہمارا بجٹ کا، ہمارا وہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ خسارہ وہ اور بڑھتا جا رہا ہے. پھر ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے قرض پہ چلتی ہے. اچھا وہ دنوں کے حساب سے اب اربوں روپے میں آنے لگا ہے کہ ہم قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں سے ایک چیز آتی ہے کہ ایک طرف آپ یو آر باسکنگ ان دس کہ جی بڑا ہم نے اچھا ڈپلومیٹک ایک بڑے ایونٹس بھی کرا لیے، سارا کچھ بھی ہو گیا اور اوبویسلی یہ بڑی سکسیس بھی ہے. اور دوسری طرف ایک یہ بھی آپ لے رہے ہیں کہ جی چونکہ جنگ کی وجہ سے آئل کے مسائل ہیں اس میں، تو ان چیزوں کے نیچے چھپ کے پرفارمنس یا گورننس کو آپ ایک چھپا تو نہیں سکتے نا. اس کو وہ عوام کب تک اس چیز کو برداشت کرے گی؟ عوام تو گورننس چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک جسے کہہ لیں کہ ایک پورشن جو ہے آپ کی گورنمنٹ کا وہ ایک ایفرٹ کر رہا ہے، چیزیں کر رہے ہیں، اور دوسرا پورشن صرف اسی بات پہ خوش ہو کہ جی وہ تو دیکھیں وہ باہر یہ کچھ ہو رہا ہے، اندر کی پرفارمنس تو میٹر کرتی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا ہمارے یہاں سب سے بڑی بات جو انرجی ہے، اب اس کی پرائس دیکھ لیں، آپ کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے. اب اس کا مطلب یہ کہ جو ملک میں انرجی ڈیفیشینٹ ہوگا یا وہ اتنی ایکسپینسو ہوگی کہ آپ کا تاجر اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں آپ ان سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ پھر عجیب بات، میں ایک اکانومسٹ کو سن رہا تھا، اس نے بڑی عجیب بات کی. اس نے کہا یہ پاکستان کوئی چیز بنا کے باہر ہی نہیں بھیجتا. اچھا یہ آپ صرف ریمیٹنسز پہ کہ جی آپ کو $42 ارب باہر سے آ جاتے ہیں. اچھا ملک صرف ریمیٹنسز پہ تو نہیں چلتا. ہماری آپ دیکھیں جو ایکسپورٹس ہیں وہ 2 گنا ہیں آپ یہ جو ہیں امپورٹس جو ہیں. جی ہاں. اچھا یہ ان میں توازن نہیں ہے ہماری، جس کو آپ ٹریڈ جو آپ کہہ رہے ہیں بیلنس کہتے ہیں وہ نہیں ہے. پھر جو یوتھ ہے ہماری، مجھے دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ 2-3 ملکوں میں ہیں دنیا کے ہم، مسئلہ یہ کہ ہم وہ یوتھ سے کیا کام لے رہے ہیں. اس میں پوٹینشل ہے، یوتھ میں انرجی ہے، وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن روزگار نہیں ہے. اب جب تک روزگار کے مواقع نہیں ہوں گے، آپ یہاں سے کوئی چیز ایسی بنا کے جو کہ دوسرے دنیا کے ممالک اس کو اپنی ضرورت محسوس کریں وہ نہیں کریں گے، تو پھر صرف قرضوں سے تو نہیں آپ ملک چلا سکتے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو اب یوتھ میں انمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا کہ یوتھ کو انگیج کرنے کے پولیٹیکلی کہ ان کو لیپ ٹاپ دے دیں یا جی آپ ایک پروگرام بنا لیں، ان کو قرضے دے دیں فلاں. دیکھیں اصل بات ہوتی ہے کہ ان کو آپ کوئی یا تو آپ روزگار دیں یا وہ ایسا جس طرح ہمارے یہاں اسمال انڈسٹری جس کو آپ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو جیسے بنگلہ دیش میں ہوا کہ لوگوں انہوں نے قرض بھی لیا، وہ جو ایک رامین وہ جو بینک انہوں نے پورا ایک سسٹم دیا ہوا تھا. دیکھیں اس طرف نہیں سوچا جا رہا. اچھا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر اب چونکہ ہم نے یہ ایک وار نہیں دیکھیں جی ہم انڈیا سے ہم نے وہ ظاہر ہے کہ ہم انڈیا نے ایک تھریٹ کیا اور چیلنج کیا. ہم نے وہ بنیان المرصوص میں آپ نے دیکھا کہ 10 مئی کو ایک نیا پاکستان، اور ہم نے منہ توڑ جواب دیا، اور پوری دنیا آج بھی ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے گن گاتا ہے اور وہ ان کو یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کتنے طیارے گرائے تھے. پھر یہ ایران کا کرائسس شروع ہو گیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں ابھی بھی آپ نے IMF کے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے. ایک نیوکلیر ملک
جو جنگوں میں گھرا ہو اور اپنے اینیمی سے ایک براہ راست اس کو یہ ڈر ہو کہ وہ تو 4 دن تھی، وہ جنگ لمبی بھی ہو سکتی تھی. اب ہم نے بغیر اکانومی کو ڈیولپ کی ہے، اور ایک ایسی اکانومی جس میں لوگ ذمہ داری محسوس کریں. ہمارا دیکھیں عجیب بات، ابھی بھی FBR رپورٹ دیتا ہے کہ ہمارا جو ریونیو کلیکشن ہے وہ سب سے زیادہ ہم سیلری طبقے سے لے رہے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کو اگر رکھیں، جو یہ سہیل وڑاج صاحب نے کالم لکھا ہے اس میں انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ گورننس کے مسئلے ہیں یا یہ ہیں. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ وہ جو انہوں نے بیچ میں ایک بات کی ہے کہ جی اس پیراہن کے اندر رہتے ہوئے کوئی تبدیلی کر لی جائے، تو آپ کے نزدیک وہ تبدیلی کیا ہے؟ کوئی ترامیم کی طرف جاتا ہوا سلسلہ نظر آتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات ہو رہی ہے کہ جو 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے کہ خاص طور پہ جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی اس سے صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے تھے، بظاہر نام تو لیا جاتا ہے صوبائی خود مختاری کا. ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں پولیٹیشنز جو ہیں انہوں نے اپنی ایک سیف ہیونز بنائی ہوئی ہیں. جی، پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی اب صرف سندھ کی، اور سندھ میں بھی وہ صرف جو دیہات کے علاقے ہیں، آپ اپنی مردم شماری تک ٹھیک نہیں کرواتے. اب مجھے بتائیں سندھ میں جو آپ کس چیز کو ڈیموکریسی کہیں گے؟ میں تو کبھی یہ کہا کرتا ہوں کہ جو شہری علاقے ہیں سندھ کے، وہ سیاسی جماعت جو شہری علاقوں میں پاپولر ہی نہیں ہے، ان کی سیٹیں نہیں ہوتی، چیف منسٹر ان کا آ کے بیٹھتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں، تقسیم جو آپ نے کی ہوئی ہے رورل اربن کی، اور پھر سیٹوں کی تقسیم بھی یوں کی ہوئی ہے کہ وہ ایک پارٹی جو ہے وہ جو دیہات سے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے اربن سینٹرز میں بھی، اور وہاں جس طرح کی آپ کہہ لیں جو پولیٹیکل بیکرنگ ہوتی ہے خاص طور پہ کراچی میں اور حیدرآباد میں. So what kind of system you are expecting کہ اگر 18ویں ترمیم نہیں فائدہ دے سکی، بیچ میں کچھ لوگ اٹھے تھے، کچھ کاروباری لوگ تھے جو آپ کو یاد ہوگا میاں عامر جیسے لوگ، انہوں نے مزید صوبے بنانے کی بھی بات کی تھی. کیا پھر اس طرح کا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ اور پھر کہ اس سے کیا گورننس بہتر ہو جائے گی؟ کیا اس سے ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی؟ اس سے کیا جابز نکل آئیں گی؟ کیا ہر وقت کیا وجہ ہے کہ بجائے اس کے کہ زمینی سطح پر کچھ کیا جائے، ہمیشہ آئین کے ساتھ ہی چھیڑ چھاڑ کر کے اس میں ہی تبدیلیاں کیوں کر لی جاتی ہیں؟ یا پھر اس سے ایک وقفہ مل جاتا ہے کہ چلو جی ہم نے یہ کر لیا، لیٹس سی واٹ ہیپنس. دیکھیں، پہلے تو یہ میں کہتا ہوں جس کو آپ آئینی کہتے ہیں نا، ہم اپنے اس معاشرے کو وہ معاشرے جس کو آپ آئینی معاشرہ کہتے ہیں یا قانونی، وہ بنا نہیں سکے. اب بھی زور اور طاقت کا آپ کہہ لیں وہ نظام ہے. ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں یہ اپنے اپنے علاقوں کے ظاہر فیوڈلز ہیں، ایلیٹ ہے. اور یہ جو پاکستان نہیں میں کہتا، میں تمام کامن ویلتھ کی بات کرتا ہوں، یا وہ جہاں پہ کالونیز تھیں برطانیہ کی یا فرانس کی یا اور جو یورپین ممالک سے بڑے، یہ اصل میں وہ فیوڈل لارڈز انہیں کے پیدا کرتا ہے. وہ جب یہاں سے گئے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی تو کمٹمنٹ کر کے گئے ہیں. کمٹمنٹ کیا تھی کہ یہ سو کال ڈیموکریسی یا ایک کانسٹیٹیوشنلزم، انہی وڈیروں کو دوبارہ اختیار، پہلے وہ ان کو لینڈ دے گئے اور یہ بڑی بڑی جاگیروں کے مالک بن گئے. بہادر شاہ ظفر کے دور میں تو کوئی جاگیردار نہیں تھا، نہ کوئی مالک تھا، یہ تو گھوڑے نے آ کے بنایا مالک. اچھا پھر جب جانے لگے تو ان کا خیال یہ تھا ان کو انہوں نے ان کے حوالے اقتدار بھی کرنا ہے تاکہ پھر ان کے ساتھ معاملہ بھی کرنا ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ سسٹم فیل ہو گیا آپ کے ملک میں. یہ فیوڈل آپ کا ملک نہیں بچا سکا، آپ کے ملک کو فیوڈل نے توڑا ہے. یہ جو آپ کا ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تھا، جو آدمی ابھی 6 ماہ بھی نہیں ہوئے اقتدار میں آئے، یا خان آپ اس کو الزام دیتے ہو. اچھا ایک سیاسی جماعت وہاں اقتدار لے کے بیٹھی ہوئی تھی، ایک سیاسی جماعت یہاں اقتدار لے کے بیٹھی ہوئی تھی. اب آپ ان پر دونوں پولیٹیشنز کو ذمہ دار کیوں نہیں ٹھہراتے؟ تو مجھے بتائیں کہ یہ جو برطانیہ کا دیا ہوا سسٹم تھا، یہ جو ویسٹ منسٹر ٹائپ ڈیموکریسی تھی، پاکستان کا پہلا الیکشن جس کو میں عام انتخاب کہتا ہوں، اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹا ہے. مجھے پتا ہے انتخاب اس لیے ہوتا ہے ملک میں کہ ملک ٹوٹ جائے، یہ تو ملک کو یونائٹ کرنے کے لیے ہونا چاہیے. لیکن یہ میں ہسٹری بتا رہا ہوں کہ مجھے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. بٹ اگر 18ویں ترمیم جس طرح سے بھی لائی جاتی ہے، فرض کر لیے کہ آپ صوبے بھی نئے بنا دیتے ہیں، ڈو یو تھنک دا پرابلم ول بی سالوڈ؟ یہ جو جاگیردارانہ پرابلم ہے، یہ جو صوبوں کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ یونٹس بدل جائیں گے، چیزیں وہی رہیں گی، بس لوگ چہرے بدل جائیں گے، چھوٹے چھوٹے حصے بن جائیں گے، پھر اس پہ قابض ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ میں صرف یہ کہتا ہوں، اور جو ہمارا لوکل سسٹم ہے، وہ تو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم، وہ تو پھر بھی نہیں آئے گا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اس صوبے ہیں نا، ان کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے. یہ ساری کی ساری آرٹیفیشل باؤنڈریز ہیں. جب گورا یہاں آیا انہوں نے یہ باؤنڈریز کریٹ کی.
یہ دیکھیں نا سندھ تو آدھا انڈیا میں ہے، اور مسلم لیگ کا پہلا مطالبہ تھا کہ سندھ کو بامبے سے علیحدہ کیا جائے، نہ کیا جائے تو ان کی اکثریت نہیں ہوتی تھی. بلوچستان کے پاس تو اسٹیٹس نہیں تھا صوبے کا، وہ تو ایک صرف کمشنر بیٹھتا تھا. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پنجاب ہے اس کو اگر آپ تقسیم نہ کرتے تو یہاں پر بھی، اور پھر یہ مائگریشن نہ ہوتی تو یہاں بھی پاپولیشن مسلمانوں کی زیادہ نہیں ہونی تھی. بنگال کو اسی طرح تقسیم کیا آپ نے، ایسٹ بنگال کو اور ویسٹ بنگال کو، اور یہ گورے نے اگر ڈیوائڈ نہ کیا ہوتا تو آپ کی بنگال میں بھی اکثریت نہیں ہونی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو باؤنڈری جن کو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ شاید ہسٹورک ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تاریخ سے یا ہسٹری سے. اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ لنگوسٹک ہے، اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کہ لنگوسٹک ہے یا کوئی ایتھنک بنیادوں پہ ہیں. بلوچستان میں پشتو بولنے والے لوگ بھی ہیں، اس طرح کے میں پشتو بولنے والے لوگ بھی ہیں اور ہند کو بولنے والے لوگ بھی ہیں. تو سندھ میں سارے سندھی تھوڑی بولتے ہیں، وہاں پہ اردو اسپیکنگ بھی ہے. پنجاب میں سارے، تو آپ کہیں ساؤتھ میں کچھ سرائکی بولتے ہیں، وہاں پنجابی بولنے والے بھی ہیں، مائگریٹڈ اردو بولنے والے بھی ہیں. سینٹرل پنجاب کا اپنا ایک کلچر ہے. اوپر جو نارتھ ہے، یہ جو پٹھوار، اس کا اپنا ایک. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو موجودہ پاکستان ہے، آپ اس میں اگر انتظامی کوئی اکائیاں بناتے ہیں، ایک تو وہ انتظامی اکائیاں اس چیز کو ویک کریں گی، یہ جو ایتھنیسٹی ہے، یہ جو لینگویج کی بنیاد پہ ہے اور یہ جو تاریخی نہیں ہے، اس کو ویک کرے گی، ملک کو اسٹرینتھن کرے گی. اس لیے کہ اگر مسئلہ گورننس کا ہے، تو ون یونٹ کا بھی ایک یہی مقصد تھا نا، انہوں نے بنایا، لیکن وہ بھی غلط تھا. وہ بھی دیکھیں نا، وہ ون یونٹ یہ تھا کہ جی یہ جو پرابلم ہے ایتھنیسٹی کے، یہ نہ رہیں، ون یونٹ ہو جائے، ایک ہی ساری زبان، ایک ہی سارا کچھ. تو اب بھی وہی ایک ایفرٹ نہیں، ون یونٹ کے پیچھے تو جو سب سے بڑی خرابی تھی وہ یہ تھی کہ بھی دیکھیں بنگالی جو ہے وہ 50% ہے ٹوٹل، آپ 46% ہے. اچھا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے شروع سے لے کے بی پی سی کی اب رپورٹ دیکھ لیں، کمیٹی جو بنی، اب بوگرا فارمولا دیکھ لیں، آپ 56 کا آئین دیکھ لیں. بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں جب دو حصے برابر نہیں ہیں؟ یہ پیریٹی کی بات کرتے تھے. اچھا ان کو یہ لگا کہ اس کو ہم ون یونٹ بنا دیں گے، وہ ایسٹ پاکستان ہے، اس طرح یہ آپ اس طرح سے کیسے برابر کر سکتے تھے؟ ہم نے شروع سے ڈینائی کیا کہ ہم نے ان کو ان کا رائٹ نہیں دینا. سو اگین اگر یہ موو چلتی ہے، فائنل ورڈز، ڈو یو تھنک کہ پیپلز پارٹی پنجاب، کے پی کے اور باقی اس سے ایگری کریں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ بہت سے معاملات ہو چکے ہیں، پاکستان نے سفر کیا ہے بے شمار معاملات میں. ہم کالا باغ ڈیم آج تک نہیں بنا سکے. اب ہم نے کہا کہ ہم نہریں بنائیں گے، چلیں 91 میں جو ایکارڈ ہوا تھا، ہم اس کے تحت جتنا پانی جس صوبے کو ملتا ہے اور جو پنجاب کا حق ہے کہ یہ بھی اتنا پانی لے، اچھا ہم وہ سمندر میں پھینک دیتے ہیں. ہمارا ملک ڈوب جاتا ہے سیلاب میں. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم ریزروائر نہیں بنا رہے، اس کو بلینز آف بلین ڈالر کا پانی سمندر میں پھینک رہے ہیں. کیا ہے؟ صوبائیت ہے. اچھا میں کہتا ہوں گورا ان سے وعدہ کر کے گیا تھا نا وڈیرے سے کہ وہ ان کی زمینوں کو نہیں چھیڑے گا. ایوب خان نے تھوڑی سی کوشش کی ریفارمز کرنے کی، لیکن وہ انہیں کا نمائندہ تھا. بھٹو صاحب بھی تو انہیں کے نمائندے تھے، وڈیروں کے اور ایلیٹ کے. نعرہ وہ ایک اب صورتحال بدل چکی ہے. میں کہتا اگر نہ بدلی نا، میں کہتا ہوں، اور اگر آپ نے یہی رکھا کہ ان کو اپیز کرتے رہے، اور یہ جو ملک میں لسانیت ہے، صوبائیت ہے، وہ جو ایک پاکستانیت نہیں ہے، نیشنلزم نہیں ہے. ہمارے بعض جگہ تو اداروں کے خلاف جس طرح کی بات ہوتی ہے، وہ ادارے جو ملک کی استحکام اور دفاع کے ضامن ہیں، ان سیاستدانوں نے اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے کہ اقتدار میں رہیں، ملک کی سالمیت کو بھی داؤ پہ لگایا ہے. میں انتظامی اکائیوں کے حق میں ہوں، اور میں وہ کہتا ہوں ترکی کی طرح، ترکی میں کچھ 70 کے قریب ہیں، ان کو وہ ولایت کہتے ہیں، کوئی صوبے نہیں بنائے. اچھا ریجنز ہیں چائنا میں کچھ 23-24 کے قریب، لیکن زیادہ تر وہ جس کو وہ آپ کہہ لیں کمیونز کہتے ہیں وہ ہیں. ایون کہ رشیا میں ہیں، سوویٹس ہیں. یہاں آپ کے ملک میں تو 5000 سال کی تاریخ ہے پنچایت کی، اور جس کو گرام سبھا آپ کہتے ہیں یا لوکل سبھا جس کو آپ کہتے ہیں، آپ وہ نظام لے کے آئیں جو یہاں کے لوگوں کے قریب ترین ہے. وہ تاریخی بھی ہے، وہ انتظامی بھی ہے، وہ ایک عدالتی بھی ہے جس کو آپ پنچایت یا پریا کہتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر ایک گورننس کا ایشو ہے تو پوری دنیا میں جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ ڈور سٹیپس پہ وہ گورننس پرووائڈ کرتے ہیں، اس لیے کہ اتنا کلوز انٹریکشن ہوتا ہے، اور وہ انٹریکشن ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے.
آپ وہ نظام انٹروڈیوس کروائیں. میں تو پاکستان میں 40 سے بھی زیادہ اکائیوں کے حق میں ہوں. بہت شکریہ صوبوں آپ کے کا، نہیں. بہت شکریہ آپ کا. یہ بات چلی تھی سہیل بڑائچ کے کالم سے اور بات ختم ہو رہی ہے نئے صوبوں تک. لیٹ سی واٹ ہیپنس، کیونکہ جو بات کی گئی ہے کہ جی اس کے اندر پردے کے پیچھے جو ہو سکتا ہے وہ کیا جائے. تو ناظرین، آج ہم نے ڈسکس کیا ہے شبیر احمد خان صاحب کے ساتھ اس کالم کو بھی، اور جو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں پردے کے پیچھے رہ کر یا پھر برقعے کے پیچھے رہ کر، اس کو آگے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس پر پھر کسی نشست میں بات کریں گے. بہت شکریہ.